السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ عز و جل آپ کے سروں پر اور گھروں پر غوث پاک کی غوثیت کا، حسین پاک کی حسینیت کا سایہ دراز فرمائے اور بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کو اللہ عز و جل دیندار مالدار بنائے، کھلانے والا بانٹنے والا بنائے۔ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک بھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں میں شیئر کریں، اس پیغام کو پہنچائیں۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو آج سے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے خوابوں کی تعبیر کا۔ اس میں پہلی جو ہم خواب کی تعبیر پیش کرنے جا رہے ہیں تو ایک اچھے خواب کی تعبیر پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ایک پرہیزگار، ایک عاشق رسول، ایک حضرت صاحب ہیں، ہمارے بڑے عزیز ہیں، ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں، ممبئی سے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا ہے اور مجھ سے پوچھا ہے فقیر قادری سے کہ حضرت اس کی تعبیر بتائیے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی اونچی بلند و بالا بلڈنگ پر وہ چڑھ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ تقریباً 100 منزلہ وہ عمارت ہے جس پر میں چڑھ گیا ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ میں جس لفٹ میں ہوں، چڑھا ہوں، تو وہ کھلی ہوئی ہے، اوپن ہے۔ اب اندر سے اب مجھے خطرہ بھی ہو رہا ہے کہ اتروں گا کیسے۔ تو ہم تو یہ دعا کریں گے کہ آپ کبھی اترے ہی نہیں، اتار آپ کی زندگی میں آئے ہی نہیں، ترقیاں درجات بلند ہوتے رہیں۔ اب یہاں پہ جو غور کرنے والی بات ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت اللہ والے ہیں، کم خوردن کم خفتن کم گفتن پہ عمل ہے، عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خواب بھی سچا ہے اور اچھا ہے۔ اچھوں کا سچوں کا خواب بھی اچھا اور سچا ہوتا ہے۔ تو خواب کی تعبیر درجات بلند ہونا ہے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے یا ولایت کے تقریباً 100 یا اس سے کچھ زیادہ درجات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے لیے روحانی ترقی مقدر کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ عز و جل بلندیاں، ترقیاں، روحانی اور فیوز و برکات بے پناہ ان کے نصیب میں لکھ دے۔ تو بلند و بالا جگہ چڑھنا یا بلند و بالا بلڈنگ پہ چڑھنا، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ چڑھنے والا کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے۔ اگر اس بلند و بالا بلڈنگ پر چڑھنے والا کاروباری ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے کاروباری ترقی ملے گی۔ اگر کوئی وہ نوکر پیشہ ہے، ملازم ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہے یا پرائیویٹ سرکل میں ہے، سیکٹر میں ہے، کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا پروموشن ہونے والا ہے نا۔ اور اگر چڑھنے والا، وہ بلندی کی طرف جانے والا دیندار ہے، عاشق رسول ہے، متقی و پرہیزگار ہے، دین کی خدمت کرنے والا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں سے ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے، وہ اچھا ہے۔ سلام ہو ان کو کہ جن کی زندگیاں گزر گئیں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے، حفظ کراتے ہوئے، مولوی بناتے ہوئے، عالم بناتے ہوئے،
یہ سب قرآن پڑھانا ہی ہے. عالم بنانا، قرآن کے ترجمے تک پہنچانا، یا مفتی بنانا، یا عارف باللہ بنانا کہ اس کو قرآن کے رموز سے روشناس کرانا، قرآن کی غواصی سکھانا کہ قرآن ایک سمندر ہے، اس میں غوطے لگا کر کے کیسے ہیرے جواہرات نکالنے ہیں، تو یہ کام مفتیوں کا، عالموں کا ہے. یہ غواص کا کام ہے، غوطہ خور کا کام ہے. آج کل ایرا غیرہ نتو خیرہ ہر کوئی جو ہے وہ مسئلہ بتا دیتا ہے. 10 ان پڑھ بیٹھے ہیں، ایک عالم بیٹھا ہے، کوئی مسئلہ پوچھے گا تو اتنے عالم صاحب سوچ وچار کریں گے، اتنی دیر میں کئی ان پڑھ بول جائیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے. عالموں سے بحث کرتے ہیں، عالموں کو اپنی طرح ہی سمجھتے ہیں، جیسے ہمیں ویسے یہ ہیں. جیسے کچھ لوگ نبی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس ٹاپک پہ ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ خواب اچھوں کے اچھے خواب ہوتے ہیں، سچوں کے سچے خواب ہوتے ہیں. تو یہ دیکھا جائے گا کہ خواب دیکھنے والا کون ہے، کیا ہے، اس کے مطابق اس کی تعبیر ہوگی. اللہ عز و جل حق بولنے، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے ناظرین جو محبتوں سے نواز رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، جہان عشق میں آ رہے ہیں، اللہ عز و جل ان کی آمد کو قبول فرمائے، اور عشق کی بہاریں، عشق نبی کی بہاریں، عشق رسول کی بہاریں ان کی نسلوں میں ہمیشہ رہیں. ہماری یہی دعا ہے. اللہ عز و جل ہمیں حق پر چلنے والا بنائے، حق بولنے والا بنائے، حق سمجھنے والا بنائے، حق پر عمل کرنے والا بنائے، اور حق پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. آمین. السلام.